الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ نوجوان نسل کے مسائل کا حل آسان سادہ انداز میں ان کا حل پیش کیا جائے گا، تو آج جس مسئلے کا ہم نے انتخاب کیا ہے اس کو ہم اجمالاً بیان کریں گے، تفصیلاً انشاءاللہ پھر کبھی اگلی ویڈیو میں بیان ہوگا۔ تو سادہ سا جو اس کا بیان ہوگا، اس لیے سب سے جو پہلا ہم مسئلہ لے رہے ہیں وہ ہے رفع الیدین کے حوالے سے، جو کہ یوٹیوب پہ ہمارے بہت سے علماء حضرات نے، بعض نے اس کے حق میں دلائل دیے، بعض نے اس کی مخالفت میں دیے۔ تو یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، لیکن چونکہ اس کو مسئلہ بنا دیا گیا اور نوجوان طبقہ پریشان ہے، تو اس لیے انشاءاللہ آج ہم اس پہ تھوڑی سی مختصر گفتگو کریں گے اور انشاءاللہ کو احادیث مبارکہ کی روشنی میں کریں گے اور تفصیلی گفتگو انشاءاللہ پھر کریں گے۔ تو رفع الیدین جو ہے یہ فی نفس ہی یہ ہوتا رہا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں رفع الیدین ہوا ہے، اور آج اس کی مثال یہ بھی ہے کہ شفاف رفع الیدین کرتے ہیں اور مالکی جو ہیں وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ اتنے مسائل نہیں تھے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ادائیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ کر دیا تاکہ ساری امت جو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ادا ہوئی تھی اس پر عمل کر سکے۔ لیکن ہم نے اس کو فرقوں کی نظر کر دیا، اختلافات کا باعث بنا دیا، جو رفع الیدین کر رہا ہے وہ نہ کرنے والوں کو بالکل تارک سنت قرار دے رہا ہے، حالانکہ رفع الیدین کرنے والوں کے نزدیک بھی رفع الیدین کرنا مستحب عمل ہے، اور مستحب عمل کا شرعی حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو کیا جائے تو ثواب ہے، نہ کیا جائے تو گناہ نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں نے جو ناچیز نے فقیر نے جو مطالعہ کیا ہے، سب سے پہلے میں کتاب کا نام لوں گا مصنف ابن ابی شیبہ۔ امام ابن ابی شیبہ 159 ہجری کو پیدا ہوئے اور 235 ہجری کو ان کا انتقال ہوا۔ امام ابن ابی شیبہ علیہ رحمہ نے اپنی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ میں، جن میں 39,098 جو میرے پاس نسخہ ہے اس میں حدیث مبارکہ موجود ہیں، اس میں انہوں نے کتاب الصلاۃ میں صفحہ نمبر 447 سے 449 تک 15 روایات، 2455 سے 2469 تک 15 روایات بشمول صحابہ کرام، تابعین، آثار سب ملا کے 15 روایات ترک رفع الیدین پیش فرمائی ہیں۔ تو یہ امام بخاری کے استاد ہیں۔ اب ان کی تفصیل میں ہم پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جائیں گے، وہ حدیثیں پڑھیں گے۔ اسی طرح جو امام بخاری سیاستہ کے جتنے بھی مؤلفین ہیں، یہ ایک خاص بات ہے، یہ سب شوافے ہیں، اور انہوں نے چونکہ امام شافعی رفع الیدین کے قائل تھے، ان کا اجتہاد تھا کہ جو حدیث رفع الیدین کے حق میں آئی ہیں وہ ان سے انہوں نے اخذ کیا، تو یہ شوافے تھے 6 کے 6۔ اب ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے انہی کتابوں سے ترک رفع الیدین ثابت کرنا ہے، تو لو جی اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں۔ حالانکہ امام بخاری کو 1,00,000 حدیث آتی، تو کیا انہوں نے وہ 1,00,000 ساری بیان کر دی ہیں اپنی صحیح بخاری میں؟ الحمدللہ یہ ناچیز صحیح بخاری ایک حدیث سے لے کر بشمول 7,563 ساری حدیثیں پڑھ چکا ہے۔ تو بہرحال بات کا مقصد یہ تھا کہ اب اس میں اگر وہ روایات ہیں کہ رفع الیدین کیا جائے تو انہی کتابوں سے اب ہمیں ثابت کرنا پڑے۔ تو صحیح مسلم کی جو روایت ہے، جو کہ عام لوگ کہتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے یہ روایت عند السلام ہے، جبکہ عند السلام والی اگلی روایت ہے، چونکہ اس روایت میں جو کہ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو میرے پاس نسخے میں 963 نمبر روایت ہے کتاب الصلاۃ میں، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں 2000 سے بھی زیادہ نمازیں پڑھی ہیں، اور آپ نے، اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ مسند امام احمد بن حنبل کی جو کتاب ہے مسند احمد، اس میں حدیث نمبر 21,131، 21,141، 21,261، یہ 3 روایات، اس میں جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے 2000 سے بھی زیادہ نمازیں پڑھی ہیں۔ اب وہ صحابی کی یہ روایت ہے، امام مسلم اس کو روایت کریں اور صحیح روایت ہے کہ امام جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال وما لي اراكم رافعي ايديكم كانها اذناب خيل شمس
اسکنوا فی الصلاۃ، فرمایا کہ نماز میں سکون اختیار کرو۔ اب یہ عند السلام والی بات نماز کی بات عند السلام نہیں ہے، اسکنوا عند السلام نہیں ہے، اسکنوا فی الصلاۃ ہے۔ اب اس پہ کوئی اگر اعتراض کرے کہ یہ گھوڑوں والی بات اس میں ہے کہ گھوڑوں کی دم میں، تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، وہ اپنے عمل کو یا کسی عمل کو، ہمارے عمل کو بھی جو بھی کہیں وہ ہمارے آقا اور مولا ہیں، وہ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ بات یہاں تک ہو گئی۔ اب اور یہ حکم ہی ہے، اور رفع الیدین کرنے والی جتنی بھی حدیثیں ہیں سب فعلی حدیثیں ہیں، قولی نہیں ہیں، اور یہ قولی حدیث ہے، اور قولی حدیث جو ہوتی ہے وہ فعلی حدیثوں پہ ارجح ہوتی ہے، راجح ہوتی ہے، یعنی اس پہ عمل کیا جاتا ہے جو حکم دیا گیا ہو، اور فعلی حدیث جو ہے وہ بعد میں آتی ہے۔ تو بہرحال اسی طرح جو اگلی سنن نبی داؤد والی حدیث ہے برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں بھی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدہ اضافت الصلاۃ رفع یدہ الی قریب من اذنیہ ولا یعود، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز شروع کرتے اپنے دونوں کانوں تک اپنے ہاتھ اٹھاتے اور پھر بعد میں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ تو برا بن عازب کی خود بخاری شریف میں روایات ہیں، اگر ان کے اوپر کوئی جرح کرتا ہے، بخاری شریف میں برا بن عازب سے روایات موجود ہیں۔ اچھا، اب یہ بات بھی ہوگی۔ اسی طرح امام مالک اپنی کتاب مدونۃ الکبریٰ میں فرماتے ہیں، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 165 میں، کہ میں کسی ایسی رفع الیدین کو نہیں جانتا جو رکوع اور سجود کے وقت کی جائے۔ تو یہ امام مالک کا اس کے اوپر فتویٰ آ گیا، اور خود امام مالک رفع الیدین کی حدیثیں اپنی موطا میں لائے ہیں، لیکن وہ اس پر عمل نہیں کرتے تھے، تو کیا ان کو پتہ نہیں تھا؟ لیکن اسی طرح امام احمد بن حنبل، ان کی جو مسند احمد بن حنبل ہے اس میں 28,199 حدیث ہیں، الحمدللہ فقیر نے وہ سارا نسخہ پڑھا ہے۔ اس میں جو روایات ہیں عبداللہ ابن عمر والی، عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ رفع الیدین کرتے تھے، آقا علیہ السلام کرتے تھے، یعنی انہوں کو اس طرح بتایا بار بار۔ لیکن اسی مسند احمد میں عبداللہ ابن مسعود کی جو روایات ہیں، جو عیب والی مسند احمد ہے، اس میں 1758 اور 2254 ہے نمبرنگ۔ تو اس میں عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال فصلی فلم یرفع یدہ الا فی اول مرۃ، اور یہ حدیث ترمذی شریف حدیث نمبر 257 میں بھی آئی ہے۔ اچھا، اب امام احمد بن حنبل اس کو لائے ہیں۔ اب ایک اور بات جو اس حدیث پہ بعض حضرات ضعف کا حکم لگاتے ہیں کہ اس میں جو راوی ہے عاصم بن قلیب وہ ضعیف ہے۔ عاصم بن قلیب میزان الاعتداد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 34، اس پہ میں نے الحمدللہ اس میں فقیر نے پڑھا، اس میں امام علامہ ذہبی نے بتایا ہے کہ عاصم بن قلیب جو تھا یہ اپنے والد سے اور بعض دوسرے صحابہ کرام سے ان کی روایات ہیں۔ تو عاصم بن قلیب اولیاء اللہ میں اور عبادت گزار تھا، اور علامہ امام یحییٰ بن معین علیہ رحمہ، جو کہ صحیح بخاری کے رجال میں سے، وہ فرماتے ہیں کہ اس کو دوسرے حضرات نے صاحب نے ثقہ قرار دیا ہے، اور یہ 137 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی عاصم بن قلیب جو ہے یہ جید تابعین میں سے ہے۔ تو عاصم بن قلیب کو علامہ ذہبی اپنی کتاب میں ثقہ قرار دے رہے ہیں۔ تو بہرحال اب اس روایت پہ آ جاتے ہیں۔ اگر آپ نے مسند امام اعظم ابو حنیفہ پڑھی ہو تو اس میں امام اعظم ابو حنیفہ کا دور تو بہت پہلے ہے امام بخاری سے، آپ 150 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا، تو اللہ تعالیٰ کی ان پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول ہو۔ امام صاحب نے فرمایا، اور ان کو امام اوزاعی ملے، کہ امام اوزاعی جو محدث شام اور فقیہ شام تھے، انہوں نے فرمایا کہ امام صاحب سے کہ آپ کس طرح رفع الیدین ترک رفع الیدین کے قائل ہیں، جبکہ رفع الیدین پہ حدیثیں موجود ہیں۔ تو امام صاحب نے ان کو فرمایا کہ آپ اس پہ مجھ سے بحث کر لیں، رفع الیدین ترک رفع الیدین پہ تو حدیث صحیح، رفع الیدین پہ تو صحیح حدیث ہے ہی نہیں۔ امام صاحب نے فرمایا کہ پھر کس طرح، پھر اس سند پہ جرح ہوئی، یہی سند جو عبداللہ ابن مسعود والی ہے، جو فقیہ الامت ہیں، 6 جید صحابہ کرام میں سے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو کا پانی دیتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ کی والدہ اور آپ آتے جاتے تھے۔ تو عبداللہ ابن مسعود والی یہ روایت امام صاحب نے امام اوزاعی پہ پیش کی، اور عبداللہ ابن عمر والی روایت کو ضعیف کو اس کے مقابلے میں ارجح قرار دیا۔ عبداللہ ابن مسعود والی روایت کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اوپر، تو امام صاحب نے امام اوزاعی کو چپ کرا دیا،
اور یہی حدیث جو ہے عبداللہ ابن مسعود والی، یہ امام صاحب نے اپنی مسند امام اعظم میں ثابت کی کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ تو اس حدیث پہ بھی اگر کوئی بات کر رہا ہے، ایون امام اوزاعی جیسے محدث خاموش ہو گئے کہ ٹھیک ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ مقام ہے کہ امام شافعی ان کی حاضری دینے جاتے ہیں ان کے دربار پر، تو امام اعظم ابو حنیفہ تابعین میں سے ہیں، آپ کی 80 ہجری میں پیدائش ہوئی، تو امام صاحب کا جو مقام ہے وہ تو اہل علم کو ہی پتہ ہے۔ تو احباب میں کلوز کرتا ہوں، بہت میں نے آپ کا ٹائم لے لیا ہے چونکہ یہ مسئلہ تھا۔ تو بہرحال رفع الیدین، ترک رفع الیدین پہ احادیث ہیں۔ ہاں، آخری بات کہ عبداللہ ابن عمر سے سب سے زیادہ روایات مروی ہیں، اور اسی عبداللہ ابن عمر سے مسند حمیدی، امام حمیدی جو امام بخاری کے بھی استاد ہیں، المتوفہ 219 ہجری، الحمدللہ نچیز نے وہ کتاب ساری پڑھی ہے، اس میں جو روایت نمبر 643 ہے عبداللہ ابن عمر والی، وہی عبداللہ ابن عمر کہہ رہے ہیں کہ رکوع اور سجود کے درمیان رفع الیدین آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے۔ تو اس سے زیادہ آپ کو کیا ثبوت چاہیے کہ عبداللہ ابن عمر ہی سب سے زیادہ روایات کرنے والے ہیں رفع الیدین کرنے کے، اور وہی عبداللہ ابن عمر مسند حمیدی میں حدیث نمبر 643 میں جو میرے پاس نسخہ ہے اس میں فرما رہے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم رکوع و سجود کے وقت رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ تو احباب گرامی، اگر مزید آپ کو اس بارے میں کومنٹ میں بتائیے گا، انشاءاللہ میں آپ کو مزید رہنمائی کروں گا، اور اس پہ میں انشاءاللہ حدیث کی پوری سیریز جو ہے اس میں جو میں نے حوالے دیے ہیں بکس کے، اگر آپ کو ضرورت ہوگی آپ کمنٹ کریں گے، انشاءاللہ وہ بھی میں بیان کروں گا۔ تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا جس کو اتنا متنازع فی مسئلہ بنا دیا گیا اور امت کو اس میں الجھا دیا گیا کہ رفع الیدین رفع الیدین رفع الیدین، جس نے نہیں کیا اس کی نماز ہی نہیں تھی معاذ اللہ۔ تو ایسی بات نہیں ہے، تو بلکہ امام ابن ابی شیبہ میں ترک رفع الیدین پہ بھی باب قائم کیا کہ نماز کے شروع میں رفع الیدین کرے، وہی جو نماز شروع کرتے ہیں، اور ترک رفع الیدین کرنے پہ بھی، اور یہ ائمہ کا طریق تھا۔ تو بہرحال اس پہ اختلاف کی اتنے مسئلہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی انشاءاللہ اس پہ مزید دلائل دینے ہوں گے تو وہ چیز حاضر ہے، اور انشاءاللہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے اور سمجھائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔